बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा TMO न्यूज़ यूट्यूब चैनल। कुछ अहम पॉइंट्स हैं आज हम डिस्कस करते हैं। आज बहुत अहम मामला है शहबाज गिल साहब का। उसकी आज पेशी थी, उससे मुतालिक आपको ब्रीफ करेंगे। दूसरा, इस पर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है ना वो अप्रूव हो गया, मंजूर हो गया है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और PTI के क्या खदशात हैं इस पर, वो मामला भी आपसे जो है ना शेयर करना है। और इमरान खान ने 2 ट्वीट्स किए हैं, वो भी आपको बताने हैं। और ये भी आपको बताना है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो बेवकूफ़ियाँ कर रही है, इसका किसको नुकसान है। और दूसरा, गुजरात के हवाले से परवेज़ इलाही साहब का अहम ऐलान है, वो भी आपको बताएंगे। मुल्क की असासे नीलामी के लिए पेश किए जा रहे हैं, वो भी कौन कर रहा है, क्यों कर रहे हैं, और अवाम हमारी कौम क्यों खामोश है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। हलीम आदिल शेख का जो आज उसकी भी आज पेशी थी, उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शहबाज गिल वाला मामला। ये हमारा जो है ना तज्जिया है एक किस्म का। एक तो शहबाज गिल वाला मामला है, पहले हम PTI की राय इसमें जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है, उनके खदशात क्या हैं इस मामले पर। और ये जिस्मानी रिमांड क्यों लिया गया है, किस लिए लिया गया है, कि आया कोई असला बरामद करना है, या कोई हथियार बरामद करना है, या कोई जो गैर मुल्की फंडिंग हो रही है उस हवाले से, कोई एजेंसी अगर फंडिंग कर रही है उस हवाले से कोई मालूमात लेनी है, वो यानी कि कोई चीज़ उगलवानी है जो जिस चीज़ का आपको खदशा है। एक तो FIR में जिस चीज़ का जिक्र हो वो चीज़, यानी कि कोई हथियार बरामद करना है, कोई आला बरामद करना है, उस हवाले से फिर जिस्मानी रिमांड लिए जाते हैं। जो FIR की गई है वो है एक मुक़्तदर इदारे के खिलाफ बयानबाजी पर है, वो ऑन द रिकॉर्ड है, वो मीडिया पर TV चैनल्स पर ऑन द रिकॉर्ड है, उस पर FIR हुई है, मुकदमा हुआ है, उस पर तहकीकात साफ शफाफ हो सकते हैं, उसके लिए जिस्मानी रिमांड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा तज्जिया है। हम कानून दान तो नहीं हैं, लेकिन थोड़े बहुत नॉलेज के मुताबिक जो है ना हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। जिस्मानी रिमांड अप्रूव हो गया है और इस पर PTI के खदशात हैं, वो हम आपको जो है ना बता देते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है कि ये जो जिस्मानी रिमांड लिया गया है, एक पहले भी लिया गया था 2 रोज़ा, जिसके तशद्दुद के निशानात शहबाज गिल साहब जज साहब को दिखा चुके हैं कमीज़ उतार कर। अब जिस्मानी रिमांड जो लिया गया है वो इनका खदशात हैं कि ये इमरान खान के खिलाफ कोई ज़बरदस्ती बयान उगलवाएंगे, दिलवाएंगे, टार्चर करके या फिर उसकी धमकी देकर। ये तहरीक इंसाफ का जो है ना खदशा है। इमरान खान ने इस मामले पर 2 ट्वीट्स किए हैं आज, वो आपको हम स्क्रीन शूट दिखा देते हैं, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि हमारी पार्टी के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ उससे कोई बयान दिलवाया जा सकता है ज़बरदस्ती। उनके मुताबिक जिस्मानी रिमांड लेने का मकसद यही है। इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से जो वो दी गई हैं, इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, वो यही हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, उनके ट्वीट्स आप निकाल कर देख लें, उनसे यही हम नतीजा निकाल सकते हैं कि उनका मकसद यही है कि इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से वफाकी हुकूमत को, यानी इस्लामाबाद पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आप जिस्मानी रिमांड में उनसे उगलवाएं कि ये जो मैंने बयान दिया है ये हमारी पार्टी पॉलिसी थी, या एक मीटिंग में तय हुआ था कि हम मुक़्तदर इदारों पर जो है ना बयानबाजी करेंगे, या उनके खिलाफ कोई बयान देंगे, या उन पर तहमतबाजी या उनके करैक्टर के पर जो हम धब्बे लगाएंगे। ये कोशिश की जा सकती है बयान दिलवाने की। इस पर इमरान खान साहब जो है ना सियासी कार्रवाई भी करेंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में वो जा रहे हैं जिस्मानी रिमांड के खिलाफ। और एक और बात भी सामने आई है, मेडिकल ऑफिसर ने ये कहा है कि अब शहबाज गिल साहब को ICU रूम ले जाने की जो है ना बातें हो रही हैं, यानी कि कोई तशद्दुद तो ज़रूर हुआ है,
ورنہ اس کو ICU لے جانے کی کیا نوبت آ گئی ہے۔ میڈیکل آفیسر کا کہنا ہے کہ راستے میں یعنی اس کو لے جاتے ہوئے اگر کوئی صحت اس کی بگڑ گئی یا کوئی معاملہ خراب ہو گیا تو اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ تو اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں؟ کیا یہ ملک کو انتشار کی طرف لے جانے کی کوشش ہے؟ ایک ایسا بیان جو چلو متنازعہ بھی ہے، کارروائی کریں، وہ آن دی ریکارڈ ہے، اس پہ کارروائی کریں۔ جسمانی ریمانڈ بار بار دیے جا رہے ہیں، کس لیے دیے جا رہے ہیں؟ پھر جو شہباز گل سے بھی زیادہ سخت بیانات دیے ہیں جن سیاستدانوں نے، کیا ان کو پکڑا جائے گا؟ ان پر مقدمات ہوں گے؟ جاوید لطیف ہو گیا، مولانا فضل الرحمان ہو گیا، نواز شریف صاحب ہو گئے، مریم نواز ہو گئی، زرداری ہو گیا، ایاز صادق ہو گیا، خواجہ آصف ہو گیا، کیا ان کے خلاف مقدمات ہوں گے؟ کیا ان کو ایسے جسمانی ریمانڈ دیا جائے گا ان کے خلاف؟ کیا ان سے کچھ اگلوایا جائے گا کہ ہاں جی آپ لوگوں نے ایک مقتدر ادارے کو ہٹ کیوں کیا؟ آن دی ریکارڈ ہے وہ یہ بیان، میڈیا پر بھی، کانفرنسز میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی۔ محسن داور نے کل کی منزل تلک بھی الزامات لگے وہ مسنگ پرسن کے حوالے سے۔ ان کے خلاف کب ہوگی یہ کارروائی؟ پھر اس کو انتقامی کارروائی کے طور پر تحریک انصاف لے رہی ہے، اور پھر وہ پنجاب حکومت پر بھی دباؤ ڈالے گی کہ آپ بھی جو ہے نا جنہوں نے بیان دیے ہیں اور آن دی ریکارڈ ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، ان کے خلاف بھی مقدمات کیے جائیں اور چھاپے بھی لگ بھی رہے ہیں۔ تو آپ کیوں ملک کو انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ پہلے ہی معیشت کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، اس سیاسی کشمکش میں کیا معیشت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ کون سی ایسی ٹیم ہے جو آپ کو یہ مشورے دے رہی ہے کہ ہاں جی آپ ایسی کارروائیاں کریں؟ آپ مان لیں کہ عمران خان کو عوام سے نہیں نکال سکتے، اور آپ کی ان بے وقوفی والی کارروائیوں سے عوام میں عمران خان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، عمران خان کے لیے ہمدردی پیدا ہو رہی ہے، ان کے کارکنان کے لیے، تحریک انصاف پارٹی کے لیے۔ یہ آپ جو کارروائی کریں یہ آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے، یہ آپ خوش نہ ہوں۔ عمران خان نے 2 ٹویٹس کیے ہیں کہ شہباز گل کے خلاف جو جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے یہ ہم اس کو چیلنج کریں گے اور اس کو ہمارے خلاف استعمال کیا جائے گا، زبردستی بیان دلوایا جائے گا اپنی مرضی کا، اس کو ٹارچر کر کے، اس پر تشدد کر کے، اور میڈیکل کی بھی درخواست دی جا چکی ہے اور چیلنج بھی کیا جا چکا ہے، اور ICU تلک بھی نوبت آ چکی ہے، یعنی کہ ان کی جو دماغی حالت ہے وہ تھوڑا آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے، شاید ان کو کوئی طبیعت ان کی بگڑ رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ مزید باتیں سامنے آئیں گی تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ اور ایک ایسی پارٹی کو آپ دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو 80% عوام یعنی کہ پسند کرتی ہے، حکمران اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہے۔ تو کیا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اپنا سوچ رہے ہیں یا ملک کا سوچ رہے ہیں؟ اپنا مفاد سوچ رہے ہیں لیکن جو ملک کا نقصان ہوگا وہ آپ نہیں دیکھ رہے۔ جب عوام سڑکوں پر نکلے گی تو آپ کے لیے مشکلات پیدا نہیں ہوں گی۔ خدا نہ خواستہ ڈاکٹر شہباز گل کو، اور وہ ایک محب وطن شہری ہے، امریکہ میں وہ ایک جاب چھوڑ کر آیا جس کی تنخواہ وہاں لاکھوں کی تعداد میں بڑھ گئی۔ پاکستان میں وہ پاکستانی عوام کی خدمت کے جذبے سے آیا ہے۔ اب کون سا ایسا جو ہے نا اسے بیان لینا چاہتے ہیں؟ تو ہمارے خیال میں یہ غلط ہو رہا ہے، اور جس طرح میڈیا کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یوٹیوبرز کو، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، اینکرز کو، ARY کو بھی اس سے بھی بین ہٹانا چاہیے۔ اس نے تو ڈسون کیا ہے شہباز گل کے بیان کو، پھر اس پر کیوں بین کیا گیا ہے؟ لائسنس کیوں منسوخ کیا گیا ہے؟ NOC اس کو بحال ہونا چاہیے، اور ملک کی اثاثے بھی نیلام کرنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ اور یہ پٹواری عوام کو ہماری طرف سے خوشخبری، کیونکہ ہم تو پریشان ہیں اور ہم تو افسوس ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم محب وطن شہری ہیں۔ ہم نے پہلے ملک اور اسلام کا سوچنا ہے، قوم کا سوچنا ہے، بعد میں ہم کسی شخصیت کو ناپسند کے لیول پہ آ جاتے ہیں۔
اور آپ جس شخصیت پرستی میں ڈوبے ہیں وہ ملک کو ڈبو کر رہے گی۔ ملک کے بڑے بڑے ادارے نیلامی کے لیے پیش ہو رہے ہیں، کیا آپ کو پتا ہے؟ کہاں سوئے ہوئے ہیں آپ؟ وہی نون، وہی نواز شریف، وہی مولانا، اور یہ تو اب ملک کو بیچنے کی طرف جا رہے ہیں۔ کب آپ تجربے کریں گے؟ کب آپ کی آنکھیں کھلیں گی؟ کب آپ ملک اور قوم کا سوچیں گے؟ بہت بڑے بڑے ادارے نیلامی کے لیے پیش ہو رہے ہیں، PIA بھی ہو رہا ہے، بڑے بڑے ہوٹل، ایئرپورٹ، GT روڈ، اسلام آباد والی ساری یہ سڑکیں بھی نیلام ہو چکی ہیں، گروی رکھی جا چکی ہیں۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں ہمارے ملک کو؟ اپنی بدنامی پر پردہ ڈالنے کے لیے، معیشت کو اٹھانے کے لیے آپ شارٹ کٹ راستے استعمال کر رہے ہیں۔ جب آپ کے پاس پلان ہی نہیں تھا تو آئے کیوں تھے؟ یہ پنگا لیا کیوں تھا؟ جب آپ کو پتا تھا کہ عمران خان نے کوئی ایسے ویسے معاہدے کیے ہوئے ہیں جو ملک اور قوم کے خلاف ہیں، تو پھر آئے کیوں تھے؟ اس کو بھگتنے دیتے، وہ بھی اپنی سیاسی موت مر جاتا۔ پھر اگر آپ ہم پر مسلط ہو بھی گئے ہیں تو آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ملک کو بیچنے کی خاطر آئے تھے؟ عوام کی ملک کی خود مختاری کو آپ بیچنے کے لیے آئے تھے؟ سودے بازی کرنے آئے تھے؟ یہ عوام کو دیکھنا چاہیے۔ اب بھی اگر آپ نے سٹینڈ نہ لیا تو آپ کا یہ سٹینڈ بھی چلا جائے گا، آپ کا سٹینڈ بھی ٹوٹ جائے گا، آپ کو دبا کے رکھ دیں گے۔ جس طرح یہ ایسا آپ کو بولنے بھی نہیں دیں گے یہ لوگ۔ ان کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ ہاں جی یہ بندہ ہمارا ہے، یہ ہماری پارٹی کا ہے، یہ بندہ ہماری پارٹی کا ہے، اور کچل کے رکھ دیں گے آپ لوگوں کو۔ یہی جن کو آپ چاہتے ہیں، جن کے آپ شخصیت پرستی میں ڈوبے ہیں، یہی لوگ آپ کو کچل کے رکھ دیں گے۔ ان کو اپنے مفاد پیارے ہیں، وہ اپنے مفاد کے لیے کسی چیز پر بھی سودے بازی کر سکتے ہیں۔ ملک کی سلامتی پر کر رہے ہیں، خود مختاری سوورنٹی پر کر رہے ہیں، تو آپ کیا چیز ہیں؟ آپ کو دبا دیا جائے گا، آپ کو دبانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ آپ کے خون سے، آپ کی ہڈیوں سے پیسہ نچوڑ کر وہ اپنے اثاثے بنائیں گے اور ملک کو معیشت اٹھانے کے بہانے آپ کو غرق کر کے رکھ دیں گے۔ حلیم عادل شیخ والا معاملہ ہے، اس کی جو ہے نا گرفتاری، وارنٹ گرفتاری جو ہے نا جاری ہو چکا ہے، اور قبل از گرفتاری جو وارنٹ وہ ضمانت ہوتی ہے وہ ان کی منسوخ ہو چکی ہے۔ آپ کسی بھی اگر کوئی بھی مقتدر ادارے کے خلاف بیان بازی کرتے آپ پکڑیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، چاہے آپ کی امپورٹڈ حکومت بھی ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں پھر سب کو پکڑیں، میں بولوں مجھے پکڑیں، نواز شریف بولے وہ اس کو پکڑیں، مریم نواز بولے اس کو پکڑیں۔ کس نے کہا تھا کہ وہ کون ہے جس نے اپنے بچے مروائے APS والے؟ کس نے کہا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے؟ کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ انڈیا میں دہشت گرد ہمارے ملک سے جاتے ہیں؟ کس نے کہا تھا کہ اجمل قصاب ہمارے پنجاب کا شہری ہے؟ کس نے کہا تھا کہ ابھے نندن کو اگر ان کی کام پہ ٹانگ رہی تھی تبھی ان کو خطرہ تھا کہ 9 بجے انڈیا حملہ کر دے گا، تبھی ابھے نندن کو واپس کیا؟ کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا ہے کہ امریکہ نے ہم کو وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے؟ کس نے کہا تھا کہ بیگس کانڈ کی چوزر؟ کس نے کہا تھا؟